بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے شواہد موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نریندر مودی کی موجودگی میں دہشت گردی کا معاملہ SCO میں اٹھا دیا۔ وزیر اعظم کا تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس سے خطاب، کہا کچھ ممالک نے دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، دنیا اب ان ممالک کے بیانیے پر یقین نہیں کرتی، گھناؤنے جرائم میں ملوث دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کو جواب دینا ہوگا۔ شہباز شریف کی نام لیے بغیر بھارت کو جامع مذاکرات کی دعوت، وزیر اعظم نے سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد کا پیغام بھی دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کے موقف کی تائید، SCO کی جعفر ایکسپریس اور خوزدار اسکول بس حملوں کی شدید مذمت، مشترکہ اعلامیے میں ایران پر حملوں کی بھی مذمت، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوہرے معیار کو قبول نہیں کیا جا سکتا، رکن ممالک کا دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ جدوجہد پر اتفاق، فلسطین میں جنگ بندی اور انسانی امداد کی بھی فراہمی پر زور دیا، SCO ڈیولپمنٹ بینک کے قیام کا فیصلہ کیا، ڈیجیٹل اکانومی اور ای-کامرس تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کالا باغ ڈیم کی حمایت کر دی، کہا اپنی نسلوں اور بچوں کے لیے کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، ملک کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیل سکتے، کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے سب کو مطمئن کیا جائے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، نالہ لئی میں پانی کی سطح مسلسل بڑھنے لگی، نالہ لئی کے اطراف بار بار سائرن بجنے لگے، کٹاریے کے مقام پر پانی کی سطح 19.3 فٹ ریکارڈ کی گئی۔ سیلابی ریلوں نے پنجاب میں قیامت ڈھا دی، چناب، راوی اور ستلج میں سپر فلڈ سے 11 اضلاع شدید متاثر، 2500 سے زائد دیہات زیر آب اور 24 لاکھ سے زائد آبادی متاثر، سیلاب سے اموات کی تعداد 35 ہو گئی، 8.5 لاکھ آبادی کی محفوظ مقام پر منتقلی، 5 لاکھ سے زائد مویشی ریسکیو کیے جا چکے، منہ ریلوں سے لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد، انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو گیا، زمینی رابطہ منقطع، متاثرین تک پہنچنے میں مشکلات۔ چناب میں مزید سیلاب کا خطرہ، بھارت کے سلال ڈیم سے چھوڑا گیا پانی ہیڈ مرالہ پہنچے گا، ساہیوال، جھنگ اور ملتان سمیت دیگر علاقوں میں ہائی الرٹ، جھنگ اور چنیوٹ میں سیلابی ریلا تباہی کی کئی داستانیں چھوڑ گیا، ہزاروں افراد بے گھر، سینکڑوں آبادیاں زیر آب، متعدد مقامات پر پانی کی سطح بلند ہو گئی، دریائے چناب میں ہیڈ تریموں پر سنگین صورتحال، 2 سے 3 ستمبر تک 10 لاکھ کیوسک کا ریلا ہیڈ پنچنت پر پہنچے گا، ملتان کی حدود سے 8 لاکھ کیوسک پانی گزرے گا۔ راوی، ستلج اور چناب میں 5 ستمبر تک انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، PDMA نے پنجاب نے خبردار کر دیا، 3 ستمبر تک دریاؤں کے بالائی حصوں میں طوفانی بارشوں کا امکان، آئندہ 3 روز میں لاہور، گوجرانوالہ اور گجرات میں اربن فلڈنگ کا خطرہ، متعلقہ تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ کر دیا گیا۔ دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام پر پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ، نشیبی علاقے زیر آب، عارضی حفاظتی بند بھی ٹوٹ گئے، سیلابی ریلیں نے چشتیہ میں بھی تباہی مچا دی، 100 دیہات زیر آب، موتیاں والا بند ٹوٹنے سے پانی بستیوں میں داخل، مکینوں کی نقل مکانی جاری، منشن آباد کے مقام پر سیلابی ریلے سے اہم سڑک تباہ، متعدد دیہاتوں کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا، نوشہرہ جدید میں سیلابی ریلے نے درجنوں گھروں اور فصلوں کو لپیٹ میں لے لیا، کبولہ میں سیلاب متاثرین مشکلات کا شکار۔ دریا راوی میں پانی کی سطح نیچے آ گئی، سائفن کے مقام پر پانی کا بہاؤ 68,800 کیوسک ریکارڈ، شادرہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 66,000 کیوسک پر آ گیا، ملکہ نشیبی علاقوں سے لوگوں کو ریسکیو کرنے کا سلسلہ جاری، مانگا منڈی سے 16 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، فلڈ ریلیف کیمپ کے قریب فلڈ ہسپتال گئیں، ہسپتال میں ادویات سیلاب متاثرین کو علاج معالجے کی فراہمی کے حوالے سے دریافت کیا۔ مریم نواز نے ریلیف کیمپ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کا جائزہ لیا،
وزیر اعلیٰ کا سیلاب متاثرہ ننھی بچی سے اظہار شفقت۔ معمر خاتون نے وزیر اعلیٰ کا ہاتھ تھام کر دعائیں دیں۔ مریم نواز نے جھنگ شہر سے مہلکہ حفاظتی بند کا بھی تفصیلی دورہ کیا۔ انسانوں نے دریاؤں کی فطری حدود پر قبضہ کیا، گھر اور ہوٹل بنائے، آبی گزرگاہوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بننے پر فطرت نے رد عمل دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا سیالکوٹ میں دریا کے راستے میں آبادیاں ہیں، یہ قدرتی آفت نہیں رہی، اب سیلاب بار بار آئیں گے، عالمی برادری سے مدد مانگتے ہیں، اپنے اعمال درست نہیں کرتے۔ کیا ہے کہ 8 سے 11 لاکھ کیوسک پانی 5 ستمبر یا 6 ستمبر کے قریب گڈو براج پہ آئے گا۔ ہماری تیاری سپر فلڈ کی ہمیں کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے انسانی جان کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کا مال مویشی ہے اس کو بچانے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے براجز کو سیف رکھنا ہے، ہمیں بند اپنے محفوظ رکھنے ہیں۔ سپر فلڈ سے نمٹنے کی تیاری کر لی، پہلی ترجیح انسانی جانوں اور جانوروں کو محفوظ کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کوشش ہوگی سیلاب کا پانی حفاظتی بندوں سے کراس نہ کرے۔ این ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ 8 سے 11 لاکھ کیوسک پانی سندھ میں داخل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات مستحکم بنانے پر زور۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا علاقائی امن کا واحد راستہ سفارتکاری ہے۔ ایرانی صدر کا سیلاب سے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم سے آذربائیجان کے صدر بھی ملے، دونوں ممالک کا عالمی فورمز پر قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے صدر الہام علیوف کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ وزیر اعظم سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے وفد کی ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے بعد بذریعہ بلٹ ٹرین بیجنگ پہنچ گئے۔ چین کے اعلیٰ حکام نے بیجنگ ریلوے اسٹیشن پر وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار، احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ، طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ وزیر اعظم بیجنگ میں عالمی فاشزم کے خلاف جنگ کی 80ویں سالگرہ کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کا بین الاقوامی اعتراف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سید عاصم منیر سے ملاقات کو اعزاز قرار دیا۔ واشنگٹن ٹائمز نے سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے پاکستانی فوج کو قومی استحکام کا ستون قرار دیا۔ فیلڈ مارشل نے امریکہ سمیت مختلف سربراہان مملکت سے ملاقاتوں میں پاکستان کا موقف مؤثر انداز میں اجاگر کیا۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق امریکہ سید عاصم منیر کو خطے کا اسٹریٹجک ثالث سمجھتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے دورہ امریکہ کو پاک امریکہ تعلقات میں نئی جہت قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین میں امن کا راستہ کھولا ہے۔ یوکرین میں سیکیورٹی تعاون قائم کرنا ضروری ہے۔ یوکرین میں بحران روس کے حملے سے نہیں ہوا۔ روسی صدر پیوٹن کا SCO سربراہی اجلاس سے خطاب۔ چینی صدر شی جن پنگ کی ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز، کہا مشترکہ خوشحال مستقبل کے لیے تجارتی اور مواصلاتی روابط بڑھانا ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پھر بھارت پر پھٹ پڑے، کہتے ہیں بھارت نے اپنے محصولات صفر کرنے کی پیشکش کی ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی۔ بھارت کو یہ پیشکش کئی سال پہلے کرنی چاہیے تھی۔ کئی دہائیوں سے اب تک تجارتی تعلق یک طرفہ رہا ہے۔ بھارت نے امریکہ پر سب سے زیادہ محصولات لگا رکھے ہیں۔ بھارت اپنی زیادہ تر تیل اور فوجی مصنوعات روس سے خریدتا ہے، امریکہ سے بہت کم خریدتا ہے۔ گلگت بلتستان میں پاک فوج کے MI-17 ہیلی کاپٹر کو حادثہ، میجر عاطف اور کو پائلٹ میجر فیصل سمیت عملے کے 5 افراد شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر فنی خرابی کی وجہ سے کریش لینڈنگ کے دوران تباہ ہوا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا حادثے پر اظہار افسوس، شہداء کو خراج عقیدت اور لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ کہا شہداء نے فرض کی ادائیگی کے دوران شہادت کا بلند رتبہ پایا۔
وائلڈ لائف اہلکاروں نے راوی کنارے فارم ہاؤس سے 6 شیر ریسکیو کر لیے۔ شیر سیلابی پانی میں پھنسے ہوئے تھے۔ وائلڈ لائف رینجرز اور وائلڈ لائف ریسکیو فورس نے کامیاب آپریشن کر کے شیروں کو وہاں سے نکالا۔ سیکرٹری جنگلی حیات مدثر ریاض نے آپریشن کی نگرانی کی۔ اہلکاروں نے طوفانی بارش اور پانی کے دباؤ کے باوجود جانفشانی سے فرائض انجام دیے۔ مانسہرہ میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، نالے کا پانی متعدد گھروں اور بازار میں داخل، موٹر سائیکل اور 3 گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں۔ گاڑی میں سوار خواتین اور مدرسے کے طلباء کو ریسکیو کر لیا گیا۔ برساتی نالے میں طغیانی سے ایک مکان گر گیا۔ بالاکوٹ کے قریب لینڈ سلائیڈنگ، ملبہ گرنے سے متاثرہ شاہراہ کو یک طرفہ ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ افغانستان میں 6 شدت کے خوفناک زلزلے سے ہر طرف تباہی، عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل، جاں بحق افراد کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی، سینکڑوں زخمی، ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن۔ آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز صوبہ ننگرہار کے شہر جلال آباد کے قریب تھا، گہرائی 8 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا افغانستان میں تباہ کن زلزلے پر گہرے رنج کا اظہار، افغان حکومت کو مشکل وقت میں امداد کی پیشکش۔ غزہ میں اسرائیل کے زمینی آپریشن اور وحشیانہ حملوں میں تیزی آ گئی۔ اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 98 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیل کے جبری قحط سے مزید 19 فلسطینی جاں بحق ہو گئے، مجموعی تعداد 351 ہو گئی۔ غزہ میں شہادتیں 63,459 ہو گئیں۔ انڈونیشیا میں ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور برات کے خلاف پرتشدد مظاہرے، مشتعل مظاہرین نے پارلیمنٹ کی عمارت جلا دی۔ آگ لگنے سے عمارت میں پھنسے کئی مظاہرین نے کود کر جان بچائی۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں، گھر گلیاں مسجدیں شاہراہیں جگمگا رہی ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفلیں سج گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ 24 نیوز کی اسکرین پر اپنا ہدیہ عقیدت، گھر گلی اور محلے کی سجاوٹ ہمیں بھیجیں، ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے۔ اپنی بنائی ہوئی ویڈیو 24 نیوز کو واٹس ایپ کریں۔ لاہور میں صوفی بزرگ حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات جاری۔ تقریبات کا آغاز چادر پوشی کی ادائیگی سے کیا گیا۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی قومی کپتان اور وکٹ کیپر بلے باز محمد حارث کے حق میں سامنے آ گئے۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ T20 کپتان سلمان آغا اور وکٹ کیپر بلے باز محمد حارث کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ٹرولنگ نہ کی جائے۔ پاکستان کے جارح مزاج بیٹر آصف علی نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر اپنے ایک پیغام میں آصف علی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے کھیلنا اعزاز کی بات ہے۔ کیریئر میں کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ آصف علی نے 2023 میں آخری بار ملک کی نمائندگی کی تھی۔